दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ में मूवमेंट हुई है, कुछ तहर्रुक पैदा हुआ है। जनाब अख्तर मैंगल जो BNP मैंगल ग्रुप के सरबराह हैं, वो हुकूमत की तहदीद थे तो उनसे अलहदा हुए और अब अपोजिशन में गोया एक हलचल या मूवमेंट या एक तहरीक सा पैदा हुआ है। मैंगल साहब जनाब मौलाना फजल रहमान की रहशगार पर तशरीफ़ ले गए और उनसे मुलाकात की और ज़ाहिर है अपोजिशन की स्ट्रेटजी और हुकूमत से अलहदगी और बलूचिस्तान के मुतालबात और मसाइल पर यकीनन फोकस किया। अभी यानी वो ऑफिशियली अपने आप को अपोजिशन के हिस्सा नहीं समझते, अगरचे हुकूमत से वो अलहदा हो गए, तो उनकी अलहदगी ज़ाहिर है एक हुकूमत के लिए नुकसान भी है और अपोजिशन के लिए गोया एक हौसला अफजा मामला है। तो मौलाना जो हैं वो निस्बतन पहले से ज़्यादा एक्टिव हुए हैं क्योंकि एक और साथी मिला है। अगरचे मैंगल साहब की जो कौमी असम्बली में स्ट्रेंथ है वो निस्बतन थोड़ी है, यानी 4 MNA हैं, लेकिन फिर भी उनकी वैसे एक तो क्योंकि बड़ा नाजुक सा बैलेंस है अपोजिशन का और हुकूमत का, और कुछ नादीदा कुव्वतों जो दीदा भी हैं लेकिन कहते नादीदा हैं, तो बहरहाल उनकी सपोर्ट से एक उनकी बैसाखियों पर खड़ी हुई है। लेकिन न्यूमेरिकल अगर सेंस में देखें तो यकीनन 4 का अदद भी बहुत आम है अगर उनसे अलहदा हों तो। इसी तरह यानी मौलाना जो हैं उनसे जब ये बात की गई तो वो अदम एतमाद का सिलसिला भी ये भी इंडिया दे रहे हैं कि इस पर भी अपोजिशन वर्कआउट कर सकती है। अगरचे वो कहते हैं कि अभी काफ़ी होमवर्क करना ज़रूरी है इस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च करने के लिए, ख़ास तौर पर जो माजी में इस किस्म के तजर्बात हुए हैं या जो यानी सामने एक्सपीरियंस चीज़ें की गई कि बज़ाहिर अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हुई लेकिन एक्चुअली इकट्ठी नहीं थी। तो इस वाले से मैंगल साहब से भी जब बात की जाए कि अपोजिशन में आ गए तो वो भी कहते हैं कि जब हम अपोजिशन में आएंगे तो हकीकी अपोजिशन करके दिखाएंगे। गोया अभी वो पूरी तरह अपोजिशन में नहीं है, अगरचे वो इक़्तिदार से अलग हो गए। और वैसे भी मौलाना साहब और मैंगल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के हवाले से इत्तेहादी अपोजिशन में ही हैं दोनों ग्रुप, और मौलाना की जो एक वोटिंग स्ट्रेंथ या इलेक्टोरल वैल्यू है या इलेक्टोरल वेट है वो बलूचिस्तान में भी बहुत अहम है, पख्तूनख्वा के साथ साथ। ये 2 ही सूबे हैं जहाँ पर उनकी एक तरह से फॉर्मिडेबल प्रेजेंस मौजूद है। तो दोनों का मिल जाना और इसरार एक तो अपोजिशन में जान डालेगा और दूसरा फिर बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं वो हाईलाइट होंगे। यानी बड़ा ही तकलीफ़ दे और इस मामला है कि इतनी शिकावत कल्बी कि बलूचिस्तान में हज़ारों लोग गायब, जिनके यानी बच्चे, बीवियाँ, बूढ़ी औरतें, बूढ़ी माएँ, यानी बड़ी ही कसम पुसी की हालत में। इस तरह सुबह पख्तूनख्वा में भी या जो फार्मर कबायली इलाका है हमारा उसमें भी बेपनाह कत्ल गारत, और यकीनन जो भी एक्सक्यूज़ कोई पेश करे इसमें कोई दो आरा नहीं है कि कहीं जब जंग हो और जंग में हिस्सा लेने से कहीं से डॉलर आएँ तो हम उनको जंगों में इस्तेमाल करते रहें, और कभी उनको बेचने या कत्ल करने से कोई मॉनिटरी बेनिफिट मिले तो हमारे मुक़्तदर तबके जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की जो रियासत है वो उनको बेचने में और कत्ल करने और करवाने में किसी किस्म की पसो पेश से या हिचकिचाहट से काम नहीं लेती। तो फिर ज़ाहिर है लोगों को गायब किया जाता है बलूचिस्तान में एक डिफरेंट एंगल से और पख्तूनख्वा में एक डिफरेंट एंगल से, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है कि गरीब लोग जो हैं उनकी औरतें, छोटे छोटे बच्चे बेयारो मददगार और मजबूर, यानी इतना इंसानियत सोज मामला है कि बंदा जब फोकस करता है तो फिर नॉर्मल अंदाज में बात नहीं कर सकता, यानी इतनी तकलीफ़ वाला सिलसिला है जब उन औरतों को रोता और बयान करता देखता है। तो ठीक है, अगर हुकूमत को या मुक़्तदर कुव्वतों को
کچھ عناصر پر ایسا شک شبہ ہو تو آخر قانون قاعدہ کس لیے ہے؟ ان پر الزام لگائیں، عدالت میں پیش کریں، غائب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی حد تک عدالتیں بھی تو آپ کی تابع داری ہیں، تو کم از کم یہ ایک فساد آف ایک جوڈیشل جو کاگنیسنس ہے وہی رہنے دیں کہ عدالتوں میں پیش کریں، جو ان کے الزامات ہیں ان کو بتائیں کہ یہ الزامات ہیں، عدالت میں ایک ڈیو پروسیس سے ثابت کریں اور ان کے لواحقین کو پہلے دن بتا دیں کہ یہ چارجز ہیں اور یہاں پر لوگ ہیں، تاکہ وہ خواہ مخواہ ظاہر خواری تو پھر بھی رہے گی ان کی کہ ان کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ اگر گھر پر موجود نہیں ہیں تو غریب آدمی کی عورتیں کیا کریں گی، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر یعنی اپرچونٹیز مزدوری کی یا وسائل جنریٹ کرنا بڑا مشکل سا کام ہے۔ غریب ترین علاقے ہیں، بڑی حد تک نیگلیکٹڈ ہیں، تو یعنی عدالتوں میں لائیں، گھر والوں کو بتائیں بجائے کہ یہ آپ گمنام رکھتے ہیں۔ تو اس والے سے جو مینگل صاحب ہیں ان کے جو 6 نکات ہیں بالکل جائز ہیں، خاص طور پر یہ نکتہ جو ہے کہ جو غائب شدہ لوگ ہیں ان کو واپس ان کی بحالی یعنی گھروں کو لوٹانا اور اس سلسلے کو ختم کرنا۔ یعنی آخر عدالتیں کیوں ہیں؟ اگر ان سے کام نہیں لینا، آپ نے شارٹ کٹ ہی ڈھونڈنا ہے تو یہ سسٹم ختم کر دیں۔ بڑی حد تک ویسے ختم کیا ہوا ہے ان علاقوں میں، عملی طور پر تو معطل ہی ہے کام۔ تو بہرحال یہ بڑا ظلم ہے اور مینگل صاحب اس پر فوکس کریں اور بڑی حد تک یعنی جہاں دیکھیں کہ جتنا کسی سے پرپورشنیٹلی ہو سکتا ہے مینگل صاحب نے یقیناً کیا ہے۔ تو اس والے سے اگر وہ یہ مسائل حل کروانے میں کامیاب ہو جائیں، میں کہتا ہوں صرف یہ ایک ہی مسئلہ حل کروانے میں کامیاب ہو جائیں، ویسے تو ان کے 6 ہیں اور 6 ہی یعنی جائز مطالبات ہیں، یہ ایک مسئلہ بھی اگر حل کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ایسے ہزاروں خاندانوں کا مفاد وابستہ ہے، وہ نہ صرف ان کے ممنون ہوں گے، پوری پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ ہی ان کی وابستگی زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اس والے سے اگر اپوزیشن جو اس وقت نو کانفیڈنس موشن نہیں بھی لا سکتی تو کم از کم مینگل صاحب کے ساتھ اس معاملے میں انہیں بھرپور تعاون اور وہ دام درم سخن کرنا چاہیے۔ یعنی خاص طور پر مولانا صاحب تو یقیناً پہلے بھی بڑی حد تک اس معاملے کے ساتھ ہی ہیں اور بلوچستان کے کیونکہ دونوں کی الیکٹورل ویٹ جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر مختلف ٹائپ کی افواہیں اور گیسز اور تخمین و ظن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق ہیں وہ امیدوار ہیں، اس پر ان پر کوئی نظر کرم ہے کہیں سے، اور کوئی کہتا ہے کہ اب ود ان پی ٹی آئی -1 فارمولہ جو ہے جس میں اسد عمر کا بھی نام ہے اور بھی ظاہر شاہ محمود قریشی کا بھی نام ہو سکتا ہے، یعنی کئی کلیمنٹس تو ہیں اور کسی سے بھی پوچھیں تو وہ اس معاملے پر ظاہر خواہش مندی نظر آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اپوزیشن میں اصل میں 2 سب سے زیادہ مشکل معاملات، ایک تو ڈائیورجنٹ ظاہر مفادات ہیں، کچھ کو یعنی بالفرض پیپلز پارٹی ایک بڑا اہم گروہ ہے اپوزیشن کا، لیکن انہیں حکومت کی اکھاڑ پچھاڑ سے کیا ملے گا؟ ان کے پاس سندھ حکومت ہے اور یہی یعنی بیسٹ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ان کے پاس وہ رہے، لہذا انہیں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اور کسی حد تک یعنی اگر پاسٹ ایکسپیرینس دیکھیں الیکشن اور الیکشن سے پہلے اور بعد، ان کے ساتھ جو مقتدر طبقے ہیں شاید ان کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ آپ سندھ میں رہیں اور ہمارے ساتھ چلیں، یعنی الٹیمیٹلی تو یہی سلسلہ ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یعنی لٹرل انداز میں اور میٹیریل انداز میں پیپلز پارٹی کو اکھاڑ پچھاڑ سے کوئی خاص حاصل نہیں ہونے والا ان ٹرمز آف گورننس، لیکن ظاہر ایک اریٹنٹ ختم ہوگا، ایک جو فیک اور جیلی مینڈیٹ لا کے جیلی نظام کریٹ کیا گیا، ظاہر ہے یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہے، شارٹ ٹرم میں ان جو چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ باقی جینون جو سمجھ لیں کہ جنہیں واقعتاً محرومیاں ہیں ان میں مولانا صاحب ہیں کہ ان کے ووٹ بڑی حد تک چرائے گئے، اور پھر مسلم لیگ نون سب سے زیادہ ایگریوڈ ہے،
اور سب سے زیادہ حکومت کی کسی صورت میں بھی تبدیلی ہو تو وہی فائدے بینیفیشری ہوگی. اس لیے کہ تمام تر یعنی تخمین و ظن یہی ہے کہ اگر فری اور فیئر الیکشن معروف طریقے سے ہوں گے تو نون لیگ کی ہی باری بن جائے گی. یہیں سے پھر ایک اور مشکل اسی سے وابستہ ہے کہ ایک تو ظاہر ڈائیورجنٹ ہے گروہ، ان کے مفادات متصادم اور مختلف ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نون لیگ کیونکہ سب سے بڑی کنٹینڈر ہے، سب سے بڑی بینیفیشری الٹیمیٹلی ہوگی، اور اس میں ایک طرح سے ڈس آرگنائزڈ صورتحال ہے. ظاہر ہے سب سے زیادہ عطاب بھی انہوں نے ہی جھیلا ہے، سب سے زیادہ جیل میں وہی گئے ہیں اس دور میں، سب سے زیادہ مقدمات بھی انہوں نے جھیلے ہیں، یہاں تک کہ پریکٹیکلی جلاوطنیاں بھی جھیل رہے ہیں ان کے لیڈر. لیکن وہ اس وقت جو ایون اکھاڑ پچھاڑ ہو بھی تو وہ براہ راست حکومت میں آنے کے لیے بہت زیادہ یعنی پرجوش نہیں ہے. اس کے اسباب کئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان ہیروں کو لا کر اتنا سوا ستیہ ناس اس ملک کا خاص طور پر معیشت کا کر دیا ہے کہ اب کسی بھی حقیقی سیاسی طاقت کو اس صورتحال میں براہ راست یعنی ٹرنکیٹڈ پاورز کے ساتھ اقتدار میں آنا گویا خودکشی لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی پرجوش ایسا یعنی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہے کہ میں آتی ہوں، یعنی میرے پیچھے میں اقتدار میں آتا ہوں، یعنی کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی سمجھ لیں ایک کنفیوزڈ صورتحال میں ہے وہ بھی، کہ اور کوئی بدل نہیں ہے کہ ان نون لیگ کے علاوہ یا پیپلز پارٹی کے علاوہ یا مولانا کے علاوہ تو ایک پی ٹی آئی ہے، بے شک فراڈ سے ہی پیدا کی گئی ہے جی، اور اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور ان کے علاوہ کوئی اور ولنگ نہیں ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جس پر مقتدر قوتیں چاہتی ہیں، اور جو حقیقی پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ایگزیکٹلی آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا کی یہ نیکسٹ موومنٹ اور مینگل صاحب کیا یعنی کوئی اس میں رنگ بھرنا، اس تصویر میں رنگ بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے. جب تک یہ بجٹ پاس نہیں ہو جاتا اس وقت تک تو ظاہر ہے یہ زبانی کلامی باتیں ہوئی، اس کے بعد شاید کوئی کنکریٹ موو ہو. تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتے ہیں. آپ کو پروگرام ہمارے پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. خدا حافظ.